جو کہ عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ کتنا یہ جاہل آدمی ہے, یہ تو یہی نہیں جانتا ہے کہ عشق کس کو کہتے ہیں. بھائی اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا جو حرف اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے, ماں کی بے عزتی ہو جائے گی. اپنی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے, بہن کی بے عزتی ہو جائے گی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنے گئے گزرے لگے ہیں کہ جو کسی کے لیے جو حرف استعمال نہیں کر سکتا وہ نبی کے لیے استعمال کر لو ہے. بھائی اس سے کہا جائے کہ تو کہے کہ مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا, کہے گا نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ یہ حرف جو ہے شہوت کا حرف ہے, یہ بہن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہن کے لیے جو حرف استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے وہ حرف تو اپنے نبی کے لیے استعمال کرے ہیں, تو تجھ سے بڑا جاہل کون ہے؟ میں نے کہا شعر شاعری بھائی دین نہیں ہے, شعر شاعری دین نہیں ہے, شعر شاعری دین کا نام نہیں ہے. اگر وہ شعر شاعری کہے گا تو ہم بھی کر لیں گے شعر شاعری, کرنے ہو کیا, ہم بھی کر سکتے ہیں شعر شاعری ہے. اگر وہ یہ کہے گا کہ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری, تو ہم کہہ دیں گے کہ سن ملے عشق پیارے محمد سے منع ہے, سن ملے عشق پیارے محمد سے منع ہے. اس کا نام تطیر احمد ہے, جانتے ہوں گے جس نے یہ تقریر کری. تو میں نے کہا کہ سن ملے عشق پیارے محمد سے منع ہے, سو جاہل مرے ایک تطیر احمد بنا ہے. میں نے کہا میں بھی شعر سنا دیتا ہوں, شعر بنانے میں کون سی مشکل ہے؟ شعر شاعری دین کا نام تھوڑی ہے بھائی, شعر تو کیسے ہی بنا دو ہے, وہ تو اپنے تمہارے قلم پہ ہے, جیسا لکھ دو گے ویسا ہو جائے گا ہے. شعر شاعری کوئی دین کا نام تھوڑی ہے, تو دین سے تو شعر شاعری کا کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا, اب یہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں, کوئی کہے کہ نہیں یہ ایسا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو, وہ کہا ہے اپنی بات, دوسرا کہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, وہ کہے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے, تو کس کی بات ماننا چاہیے؟ اللہ کی مانیں گے یا رسول کی مانیں گے؟ لیکن جس طرح سے اس پتھر کو سکھایا گیا کہ یہ پتھر ہمارا رب ہے, اسی طرح سے یہ بھی سکھایا گیا کہ نہیں نہیں رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں, تو وہ دماغ میں گھسا ہوا ہے آج تک ہے. اب دیکھیں کہ یہ تو ایک جو میں نے بتائی قرآن کی باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باتیں ہیں. آپ کی زندگی کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بار کہ الا رجل یاتینی بخبر القوم, کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو کہ قوم کی خبر میرے پاس لا کے دے. جو آدمی قوم کی خبر منگائے تو اگر وہ جانتا ہے سب کچھ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی یا تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, یہی تو کہیں گے نعوذ باللہ. اس کا معنی یہی تو ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الا رجل, کون ایسا آدمی ہے یاتینی بخبر القوم, مجھے قوم کی خبر لا کر دے. وہ قوم کی خبر کس وقت منگائی تھی آپ سے سننے؟ ایسی شدید ٹھنڈ تھی, اتنی ٹھنڈ تھی مدینے میں کہ ٹھنڈ کے مارے برا حال تھا, کوئی ہلنا نہیں چاہ رہا تھا اپنی جگہ سے. پھر دھند, آندھی, پانی اور دھول, اتنا ایسا حال تھا کہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا. کب کی بات ہے یہ؟ غزوہ خندق کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ غزوہ خندق کی بات ہے. غزوہ خندق میں ایک طوفان جیسا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو کہ خبر لا کر دے مجھے ان کی جو فوج پڑی ہوئی ہے, مکے سے جو فوج آئی ہے اور وہ فوج ابھی آگے کیا کرنے والی ہے, مجھے کوئی خبر لا کر دے. تو ٹھنڈ اور موسم کا اتنا برا حال تھا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور کوئی صحابی اٹھ نہیں رہا, کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ عز وجل معی یوم القیامہ, اٹھ جائے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن میرے ساتھ اٹھائے گا. اللہ اکبر. پھر بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. پھر بھی وہ کیسا حال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی آواز پہ جان دیتے تھے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا حذیفہ, قم یا حذیفہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, کہا کہ جاؤ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت میری قسمت میں آئی,
لیکن ٹھنڈ کے مارے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا, جیسے ہی میں گھر سے نکلتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ ٹھنڈ کہاں چلی گئی, ٹھنڈ کا مجھے احساس ہی نہیں کہ وہ ٹھنڈ کہاں چلی گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی, کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہا کہ حذیفہ تم جا تو رہے ہو لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا, تمہارا کام صرف خبر لانا ہے, تم وہاں کچھ کرنا مت, جا کے کبھی کچھ کر بیٹھو, کچھ کرنا مت. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, تیر کمان اپنے سب تان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچتے ہیں. جیسے ہی دیکھا تو مشرکین مکہ کا لشکر آگ جلا کر وہ آگ میں تاپ رہے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان کی پیٹھ میری طرف کو ہے. سردار کون تھا اس کا فوج کا؟ ابو سفیان. کہا کہ ابو سفیان کی پیٹھ میری طرف کو ہے. میں کہا کہ میں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, آج جیسا موقع کبھی نہیں ملے گا. آج تو مکے کا سردار بیٹھا ہوا ہے, آج اگر مکے کے سردار کا کام تمام کر دیا تو اب یہ فوج بھاگ جائے گی سر, بہت اچھا موقع ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر نکالتے ہیں کمان سے, کمان تان کے اور بالکل نشانہ تان کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں, سیدھے تیر مارنے ہی والے تھے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی. اللہ اکبر. یہ تھے سنتوں کے پابند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کیسے کرتے تھے کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو مکے کا سردار کا میں کام تمام کر دوں گا, مکے کے سردار کو آج میں مار دوں گا, آج بہت اچھا موقع ہے. جیسے ہی تیر تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حذیفہ تم وہاں کچھ کرنا مت. وہ تیر ویسے ہی چھوٹ جاتا ہے ان کے ہاتھ سے, تیر چھوٹ جاتا ہے اور چپکے سے پھر جاتے ہیں اور جا کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے چپکے سے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد ابو سفیان کو دیکھو. ابو سفیان نے کہا کہ سب لوگ بہت ہوشیار رہنا کیونکہ محمد بہت چالاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ بہت چالاک ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہماری خبر لینے کے لیے بھیج دیا ہو. دیکھیں عقل, یہ عالم الغیب نہیں تھا, یہ عقل تھی اس کی, یہ اس کا تجربہ تھا. تجربے پہ اپنے کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد نے کسی کو بھیج دیا ہو ہماری خبریں وہاں پہنچائے. سب اپنے دہنے بائیں دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مکے کا تو وہاں مدینے کا تو نہیں بیٹھا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تو کوئی نہیں بیٹھا ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو گئی اور گھبراہٹ میں نے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لیا. جلدی سے ہاتھ پکڑا میں نے, کہا کہ تو کون ہے, تو کون ہے. انہوں نے ہاتھ کہا کہ ارے میں یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا کہ میں عمر بن عاص ہوں. اچھا ٹھیک ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ان کی ہمت نہیں پڑی کہ تو کون ہے پوچھنے کی, کیونکہ میں نے پہلے ہی پکڑ لیا ہے. جب میں نے پہلے ہی پکڑ لیا تو آپ وہ کہاں پوچھیں گے, وہ مجھ سے زیادہ گھبرا گئے کہ نہیں بھائی کہیں ایسا نہ ہوگی یہ کہتے کہ یہ کون ہے. تو دیکھیں سیاست, عقل, ہنر صحابیوں کا دیکھیں کہ کیا انداز ہے. یہی وہ ٹائم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کون ہے یاتینی بخبر القوم, مجھے قوم کی خبر لا کر دے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ اتنا طوفان تیز ہو گیا کہ ابو سفیان گھوڑے پہ بیٹھا اور کہا کہ اچھا چلو بھاگ لو یہاں سے, نہیں اب یہ ہوا یہاں کی ہمارے موافق نہیں ہے, نہیں سب مارے جائیں گے, بھاگ لو. وہ وہاں سے چل دیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہا اللہ کے رسول وہ تو بھاگ گئے وہاں سے. یہ خبر لا کر حذیفہ بن یمان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر دی, کہا کہ جاؤ سو جاؤ. میں چادر اوڑھ کے مسجد نبی میں فجر تک سوتا رہا اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اٹھایا, کہا کہ حذیفہ اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو دیکھیں یہ تو ایک حدیث پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کھایا تھا پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ وہیں شہید ہو گئے تھے. یہودن نے خیبر کے ٹائم پر زہر دیا, کائے میں گوشت میں ملا کے زہر دیا, اور وہ زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا وہ گوشت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ران کا گوشت زیادہ پسند تھا, اس نے وہ ران کا ہی گوشت دیا اور لا کے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کھانے کے لیے.
बशर बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने एक लुकमा पहले ही रख लिया मुंह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उठाया, उठाने के बाद आप सबसे ने कहा कि छोड़ दो इसको, मत खाओ, इसको मत खाओ क्योंकि इसमें जहर है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पता होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद होने देते वहां, है कि वो बेचारे उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। अगर इन काफिरों को ये पता चले कि इनका नबी सब कुछ जानता था फिर भी अपने साथियों को मरवा रहा है, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है नहीं। तो इस तरह की एक आध हदीस नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मत खाओ, मेरे अंदर जहर है, मेरे अंदर जहर है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता, आप जानते होते पहले से, तो आप कहते थे कि भाई होशियार हो जाओ, यहूदन जहर मिला रही है, अभी लेके यहां आ रही है? कहते नहीं कहते? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था, है? और ये तो एक की बात है। वहां देखो कि जो हुफ्फाज जिस तरह से उनको शहीद किया गया था, 70 हाफिज थे। एक गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ हमारे गांव में बहुत लोग अभी मुसलमान हो गए, अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को पहुंचा भेज दो ताकि वो दीन की तालीम दे, कुरान बता दे, ताकि लोग जो हैं उस कुरान को समझ लें, पढ़ लें और दीन सीख जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ 4-5 हाफिजों को ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोगों को भेज दो ताकि जल्दी पढ़ा के जल्दी वापस आ जाए। कैसा काफिर चाल चल रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर। काफिर चाल चल रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ले जाओ। 70 हाफिजों को भेजा। उन जालिमों ने रास्ते में 69 को शहीद कर दिया। एक बाकी बचे थे जिनके पैर में तकलीफ थी, वो घिसकते घिसकते आगे कहीं जाके छुप गए। वो अकेले बचे, बाकी 69 के 69 वहां शहीद कर दिए गए। ये बताओ कि ये कैसा जुल्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुसलमानों के साथ, अल्लाह के साथ।